یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم جس خبر پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں اس کا تعلق اٹلی سے ہے، اور اٹلی میں ایک حکومت نے تارکین وطن کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا ہے۔ تو ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ایمرجنسی کیوں لگائی گئی ہے، اور اس ایمرجنسی لگانے کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو غیر قانونی تارکین اٹلی میں مسلسل پہنچ رہے ہیں اس کے حوالے سے اٹلی کی حکومت اس ایمرجنسی کے تحت جو حاصل اختیارات ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سال جب سے شروع ہوا ہے، پچھلے 3 ماہ، اب چوتھا مہینہ چل رہا ہے، اپریل چل رہا ہے، تو یکدم جو ہے اٹلی میں کشتیوں کے ذریعے جو لیبیا اور خاص طور پر تیونس سے تارکین وطن کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اور اب تو جو پچھلے جمعہ جو گزرا ہے، جمعہ 7 اپریل، ہفتہ 8 اور اتوار 9، ان 3 دنوں میں 3500 تارکین جو ہے اٹلی کے ساحلوں پر پہنچے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ سسلی کا جو جزیرہ ہے لمپارڈسیا، جو تیونس کے قریب پڑتا ہے، وہاں پہنچے ہیں، اور تقریباً جو ہے 50-60 کشتیاں پہنچی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جب تارکین اٹلی کا رخ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کا اثرات یہ ہوئے ہیں کہ جب اٹلی میں جو مراکز بنائے گئے ہیں ان غیر قانونی تارکین جہاں آتے ہیں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، جہاں ان کی شناخت ہوتی ہے اور جو باقی پروسیس ہوتا ہے، وہاں پر جگہ اب ختم ہونے لگ گئی ہے۔ اور لمپارڈسیا کے تو میئر نے بھی کہا تھا حکومت کو، وفاقی حکومت کو اٹلی کی، کہ جی حالات جو ہیں وہ ہمارے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی تک جو پچھلے 3.25 مہینے گزرے اس سال کے، ان 3.25 ماہ میں 31,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کشتیوں کے ذریعے اٹلی پہنچ چکے ہیں، جبکہ پچھلے سال اگر دیکھیں اس عرصے میں تو صرف ان کی تعداد 8,000 تھی، یعنی تقریباً 400 زائد لوگ جو ہے وہ اٹلی کے ساحلوں پر اب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال اٹلی کی حکومت کے لیے بے قابو ہوتی جا رہی تھی، اور اٹلی کی حکومت، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اس وقت جو دائیں بازو کی حکومت ہے، وہ جو خاتون وزیر اعظم میلونی ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں، اپنے سالوینی ہیں اور دوسرے برلوسکونی، یہ تینوں جماعتیں، ان کا تو یہ منشور تھا، اور یہ اس وعدے پر بھی آئے تھے عوام کو، انہوں نے بتایا تھا جی وہ اٹلی میں غیر قانونی تارکین کی آمد کو روکیں گے، ان کی تعداد کم کریں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور جب سے یہ حکومت آئی ہے، تارکین وطن کی تعداد جو کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں افریقی ساحلوں سے، ان میں ایک دم اضافہ ہو گیا ہے، اور اب تو صورتحال اٹلی کی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اٹلی کے وزیر اعظم نے ویسے یورپی یونین کو بھی برسلز اجلاس میں خبردار کیا تھا کہ تیونس میں جو معاشی حالات ہیں، اور وہاں پر اگر ان کو IMF کا پروگرام جلد نہ دیا گیا، جلد قسط ان کی جاری نہ کرائی گئی، تو وہاں پر جو تقریباً 8 سے 9 لاکھ تیونس، اور جو وہاں پر تیونس میں افریقی شہری مقیم ہے، وہ اٹلی کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو تارکین وطن آ رہے ہیں وہ تیونس سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی 3,500 جو ویکینڈ پر آئے ہیں 3 دنوں میں، ان میں سے تقریباً 2,000 کو تو جو ہے اٹلی کی اس کوسٹ گارڈ کو بچانا پڑا ہے۔ یہ تارکین وطن جو ہے 2 سے 3 بڑی کشتیوں میں تھے، ان میں سے 2 کشتیاں لیبیا سے آئی تھیں اور ایک غالباً تیونس سے آئی تھیں، اور یہ تینوں کشتیاں جو ہے وہ مالٹا کے قریب، جو مالٹا کی سمندری حدود ہے اس کے قریب جو ہے وہ مشکل میں پھنس گئی تھیں، اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی اور ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہو جاتا۔ اب مالٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ مالٹا کی حکومت جو ہے وہ اس نے ان کشتیوں کے ذریعے جو تارکین آ رہے ہیں ان کے وجہ سے بڑی سخت پالیسی رکھی ہوئی ہے، اور وہ بالکل ان کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے یا ان کو اپنے ساحلوں پر لانے کی اجازت نہیں دیتے عام طور پہ۔ تو یہ اٹلی کی کوسٹ گارڈ نے پھر ایک بار کارروائی کی اور ان تارکین کو، 2,000 سے زیادہ تارکین کو بچایا۔ تو یہ کل 3,500 تارکین صرف 3 دن میں پہنچے ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ کشتیاں مسلسل لائن لگی ہوئی ہے عملی طور پر، جو اٹلی کے ساحلوں پر خاص طور پر لمپارڈسیا میں پہنچ رہی ہیں۔ تو اٹلی کی حکومت نے اب اس معاملے پر جو ہے وہ کل منگل کو ایک اجلاس کیا، کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ اچھا، ایمرجنسی کا لفظ ایسا ہے کہ پاکستان میں تو ایمرجنسی بالکل مذاق ہی سمجھا جاتا ہے، اور اب تو حکومت جو ہے وہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرانے تو ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، لیکن جو ہے مہذب ممالک میں جیسے اٹلی میں ایمرجنسی کا مقصد اس وقت لگائی جاتی ہے جب صورتحال واقعی کسی حوالے سے بے قابو ہو۔ اٹلی میں اس سے پہلے جو ہے وہ جب وبا آئی تھی کرونا کی، اس وقت ایمرجنسی لگائی گئی تھی، اور اب یہ میرا خیال ہے پہلی بار ہے کہ جو تارکین وطن
کے معاملے پر ایمرجنسی لگانا پڑی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس ایمرجنسی لگانے سے اٹلی کی حکومت نے وہ اختیارات حاصل کر لیے ہیں کہ وہ ہنگامی طور پر ان تارکین وطن کے حوالے سے فیصلے کر سکیں گے۔ تو پہلے مرحلے میں تو کابینہ نے 50 لاکھ یورو کی 5 ملین یورو کی منظوری دی ہے۔ یہ 5 ملین یورو جو ہے وہ جو تارکین وطن پہنچ رہے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کے لیے اضافی اب قیام گاہیں مہیا کرنے پر خرچ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب جو دیگر اقدامات کی جو توقع کی جا رہی ہے اور اٹلی کے جو سرکاری میڈیا اور سرکاری حکام کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تارکین وطن آ رہے ہیں اب ان کی اسکریننگ کا عمل تیز کیا جائے گا۔ اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شناخت کا عمل تیز کیا جائے گا، اور وہ ممالک جنہیں اٹلی کی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ ہیں، وہاں سے جو تارکین وطن آ رہے ہیں انہیں بڑی تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا، یعنی ان کو حراستی مراکز میں یا ریسیپشن سینٹرز جو ہیں وہاں منتقل کیا جائے گا جب کشتیوں سے اترتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں ان کی جو ہے شناخت ہوگی، اور جو بھی محفوظ ممالک ہیں ان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو واپس تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ اس ایمرجنسی کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان میں جو محفوظ ممالک میں ان میں تیونس تو پہلے ہی شامل ہے۔ تیونس کے علاوہ بنگلہ دیش کے جو لوگ آ رہے ہیں اٹلی میں انہیں بھی اب جو ہے ڈپورٹ کرنے کا عمل اٹلی نے شروع کیا ہے، اور اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو لیبیا کے راستے جو بنگلہ دیشی پہنچ رہے ہیں اٹلی میں، ان کو بھی اب وہاں اٹلی میں پناہ یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ ملنا مشکل ہوگی اور انہیں بھی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو دیگر محفوظ ممالک اٹلی سمجھتا ہے جہاں مسائل نہیں ہیں تو انہیں بھی تیزی سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس ایمرجنسی کا جو مقصد سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اطالوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی اب صورتحال ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں تارکین آ رہے ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین سے بھی پھر زور دیا ہے کہ جو اس مسئلے کا حل تلاش کرے، لیکن بہرحال اٹلی کی حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی 6 ماہ کی لگا دی ہے۔ اس ایمرجنسی کے تحت وہ تارکین کے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیزی سے اقدامات کرے گی۔ 5 ملین یورو منظور کیے گئے ہیں، اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ مزید فنڈز ہیں تو انہیں بھی فوری طور پر حکومت اب ایمرجنسی کے تحت جاری کر سکے گی، اور لمبے چوڑا جو اس کا پروسیس ہوتا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ان تارکین وطن کو جو محفوظ ممالک سے جن کا تعلق ہے انہیں اب تیزی سے ڈپورٹ بھی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک آج اہم خبر تھی، تو ہم نے کہا آپ کو اس سے آگاہ کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔